بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسفاکم خصوصی شرک کی نفی ہے اور وہ اتخاذ بلد والا شرک ہے۔ یہ شرک بالملائکہ، شرک اوپر لا تجعل عام اسفاکم یہ خاص ہے، اور یہ زجر بھی ہے۔ اسفاکم کیا منتخب کیا تم کو تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور بنایا اللہ نے فرشتوں کو اناثا مؤنث، یعنی بیٹیاں، جو وہ کہتے تھے کہ فرشتے مؤنث ہیں اور یہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا انکم لتقولون، بے شک تم البتہ کہتی ہو، قولا عظیما، قول بہت بڑا، بہت بڑی بات، یعنی بہت بھاری اور گندی بات۔ بلقد صرفنا، بلقد البتہ تحقیق یہ زجر ہے، صرفنا پھیر پھیر کر سمجھایا ہم نے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں توحید کو، مفعول مذکور نہیں ہے، مفعول سیاق سے سمجھ آ رہا ہے کہ صرفنا پھیر پھیر کر سمجھایا ہم نے اس قرآن میں کس کو، التوحیدہ، تو التوحیدہ اس کا مفعول ہوگا، توحید کو سمجھایا، لے یذکروا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں اور مسئلہ سمجھیں، تاکہ توحید قبول کر لیں اور شرک چھوڑ دیں، تو لے یتذکروا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ مطلب کیا ہے؟ توحید قبول کر لیں، اس کو تھوڑا ہلاتے رہو، توحید قبول کر لیں، لے یذکروا وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں بڑھایا ان آیات نے ان کو الا نفورا، مگر از روئے نفرت کے، نفرت عن توحید، ان کو ان آیات نے اور زیادہ متنفر کر دیا، یعنی آیات سن کر یہ متنفر ہوئے پہلے سے بھی زیادہ۔ قل لو کانا، فرما دیجئے اگر ہوتے، معہو، ساتھ اللہ کے، آلہۃ، اور الہ، کما یقولون، جیسے یہ مشرک کہتے ہیں، اذن، اس وقت، البتہ تلاش کرتے، الہ ذل عرش، طرف عرش والے کے، سبیلا، کوئی راستہ۔ مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرے آلیہ بھی ہوتے جو زمین پہ انہوں نے تجویز کیے، تو آگے آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے لب تغو، آیت نمبر 57 کے مناسب آگے آ رہا ہے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالی کے سوا انہوں نے آلیہ بنا رکھے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ الہ ہوتے جیسے یہ مشرک کہتے ہیں، تو البتہ وہ بھی تلاش کرتے طرف ذل عرش کے، سبیلن، سبیل سے مراد قرب پھر ہوگا، وہ قرب ذل عرش سے حاصل کرتے، تو وہ خود رب کے محتاج ہوتے، جیسے یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفاؤنا، فلاں فلاں، تو جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود رب کے محتاج ہیں، تو ان کے الہ کیسے بن گئے؟ ابھی آئے گی آیت نمبر 57، اس کے مطابق یہ معنی ہے۔ اور دوسرا معنی سبیلاً لکھا ہے لڑائی کا، تو پھر یہ لو کان فی الارض آلیہ، اس کی طرح بن جائے گا، اور مطلب یہ ہوگا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو وہ ظاہر بات ہے ذل عرش سے اختلاف کرتے اور پھر لڑائی کی تیاری کرتے، اور نظام گڑبڑ ہوتا۔ تو جب نظام صحیح ہے اور کوئی لڑائی نہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ الہ ایک ہے، سبحانہ و تعالی۔ بس ثابت ہوا کہ یہ نتیجہ ہے، بس ثابت ہوا کہ
پاک ہے وہ اللہ شریکوں سے، وتعالی اور بلند ہے واقعی، عما یقولون ان شرکاء سے کہ مشرک کہتے ہیں علوبن کبیرہ بلندی بہت بڑی، تسبح لہ وہ ایسی شان والا ہے کہ پاکیاں بیان کرتی ہے واسطے اس کے آسمان سات اور زمین و من فیہن اور جو ان آسمان و زمین کے اندر ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور نہیں کوئی چیز مگر پاکیاں بیان کرتی ہے بِحَمْدِهِ ساتھ اس کی حمدوں کے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ لیکن تم سمجھتے نہیں ہو تسبیحہم ان کی تسبیحات کو، انہو کانا بے شک ہے وہ اللہ حلیمن غفورا حلیمن حوصلے والا، غفورن بہت معاف کرنے والا۔ یہاں ذرا خیال کرو، سبحانہ یہ ما قبل کا نتیجہ ہے، لو کانا معہو آلہۃن اگر کوئی اور الہ ہوتے تو وہ عرش کی طرف چڑھائی کرتے اور صاحب عرش سے لڑائی کرتے، جب لڑائی نہیں، لڑائی ہوتی تو فساد ہوتا، تو اب جب لڑائی نہیں تو ثابت کیا ہوا، سبحانہ وہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں۔ ایک وتعالی اور بلند ہے واقع میں، یعنی حقیقتاً اسی کی بلندی ہے اور وہ سب پہ غالب ہے۔ عما ما سے مراد شرکا، ان شرکا ان شرکا یقولون یہ جو مشرک کہہ رہے ہیں بلندی بہت بڑی، آگے عبارت ایک لگانی ہوگی، وہ ایسا بلند شان ہے، وہ ایسا بلند شان ہے کہ تسبیح کرتی ہے واسطے اس کے، وہ ایسا بلند شان ہے، لکھ لو اوپر لفظ، وہ ایسا بلند شان ہے کہ پاکیاں بیان کرتا ہے واسطے اس کے ساتھ آسمان اور زمین، ومن فیہن اور من سے مراد آدمی جن فرشتے وہ بھی اس کی پاکیاں بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں کوئی چیز الا یسبح مگر پاکیاں بیان کرتی ہے، ساتھ متلبس ہونے والی اس کے حمد کے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ لیکن لا تفقہون سے پہلے ایک بات سمجھے، یہ جو تسبیح ہے تسبح لہو، یہ تسبیح کون سی ہے؟ تسبیح کالی ہے یا تسبیح حالی؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء وہ فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح حالن ہے، یہ تسبیح کالن نہیں۔ حالن کا مطلب دلالتن، آسمان و زمین کی ہر چیز کی دلالت، وہ دلالت توحید پہ ہے، فی کل شیء لہو آیا، تو آسمان زمین اور ہر چیز توحید پہ دلالت کرتی ہے، تو اس دلالت کو تعبیر کیا گیا ہے تسبیح کے ساتھ۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ کون کہتے ہیں؟ امام بولو، امام راضی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے متکلمین حضرات نے اس پہ زور لگایا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں بے جان چیزیں، جماعت چیزیں، ان کی تسبیح دلالتن ہے، حالن ہے، یہ دال علی التوحید ہے، یہی ان کی تسبیح ہے۔ اور امام راضی اور اس گروہ نے زبردستی بہترین بحث کی اور رد کیا ہے تسبیح کالی پہ جماعت کے لیے۔ اس کی بات آپ کے حاشیے پہ موجود ہے، وہ تھوڑی سی ہم پڑھیں گے۔ اور علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور سید محمود آلوسی اور دیگر محققین وہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی تسبیح کالی بھی ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا
کہ اہل سنت کے نزدیک الشعور لکل شے، ہر چیز میں ایک قسم کا ادراک موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ ادراک کے بسیط۔ وہ کیا ہے؟ ادراک کے بسیط۔ بولو، ادراک کے بسیط، روح نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ریت کے ذروں میں بھی ایک ادراک رکھا ہے ایک قسم کا، اور وہ ادراک کے بسیط ہے۔ پتھروں میں بھی وہ ادراک رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ادراک کے بسیط ہے، اور وہ ادراک اتنی قدر ہے کہ ان میں اللہ کی معرفت بھی ہے اور اللہ کی تسبیح بھی ہے، لیکن وہ تسبیح اس ادراک کے بسیط کی بنیاد پہ ہے جس کو ہم نہ سن سکتے ہیں الا خارق للعادہ، خرق عادت، معجزہ کے طور پہ، جیسے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر بولے، یا اس طرح صحابہ کے پیالوں سے تسبیح کی آواز آئی، تو معجزہ کے طور پہ، خرق عادت طور پہ وہ سنا جا سکتا ہے، ورنہ اس کا عادتاً سننا نہیں ہے۔ لیکن وہ ہر چیز اپنی شان کے مطابق اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، چاہے جماد ہے یا حیوان ہے، کوئی چیز بھی ہے، تسبیح اس کی کیا ہے؟ خالی۔ سمجھ گئے میری بات؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ادراک کے، وہ کیا چیز ہے؟ ادراک کے بسیط۔ بولو، ادراک کے بسیط، بسیط، روح شو کوئی نہیں۔ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی عبارت، عذاب قبر پہ جو انہوں نے استدلال کیا تھا قاضی صاحب نے، تو وہ آپ نے پڑھ لی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں رائے ہیں علماء کی، آپ بھی محقق بزرگ ہیں۔ اب ذرا دیکھو آپ کی کیا رائے بنتی ہے۔ امام راضی کی عبارت سنو، امام راضی کیا فرماتی ہیں؟ کہتے ہیں اعلم ان الحی المکلف یسبح للہ بوجہین، جو زندہ اور مکلف ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے دو طرح، الاول بالقول، پہلی طرح ہے قول کے ساتھ، کا قول ہی باللسان، جیسے زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، اور ثانی بے دلالت احوالہ علی توحید اللہ، اور دوسری اس کی دلالت ہوتی ہے اپنے احوال کے ساتھ اللہ کی توحید پر بتقدیس ہی، اور اللہ کی تقدیس پر اور عزت ہی۔ فَأَمَّا الَّذِي لَا يَكُونُ مُكَلَّفًا، بہرحال وہ آدمی جو مکلف نہیں، وہ چیز جو مکلف نہیں، جیسے بہائے میں، وَمَّا لَا يَكُونُ حَيًّا، اور وہ چیز جو زندہ نہیں جیسے جمادات وغیرہ، فَهِيَ إِنَّمَا تُسَبِّحُ لِلَّهِ بِالطَّرِيقِ الثَّانِي، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں کس طریقے سے؟ بالطریق ثانی، لأن التسبیح بالطریق الاول، اس لیے کہ پہلے طریق سے جو تسبیح ہے یہ نہیں حاصل ہوتی مگر فہم اور علم کے ساتھ، بل ادراک والنطق، ادراک اور بولنے کے ساتھ، بکل ذالک فی الجماد محال، اور علم، ادراک، نطق، فہم، یہ جماعت میں کیا ہے؟ محال ہے۔ فلم جب کا حصول التسبیح فی حق الا بالطریق ثانی، تو جمادات وغیرہ کے حق میں صرف دوسرا طریقہ ہے تسبیح کا، اور وہ تسبیح حالی ہے۔ وعلم انا، اگر ہم جائز قرار دیں، ممکن قرار دیں جماعت میں یہ کہ وہ عالمن متکلمن، لحجزنا عن الاستدلال بکونی تعالی عالمن قادرن علی کونی حیا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ تمام اہل سنت نے اللہ تعالی کی صفت علم اور قدرت استدلال کیا ہے الحی ہونے سے، کہ اللہ زندہ ہے تو قادر بھی ہے، زندہ ہے تو عالم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور قدرت، اس کو ثابت کس سے کیا ہے؟ لفظ
اب بولو الہی سے. اور اگر علم اور نطق وغیرہ یہ جماعت میں بھی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت ثابت ہوگی. اس استدلال پر لعجزنا عن الاستدلال بکونی تعالی عالما قادرا، تو پھر ہم عاجز ہو جائیں گے استدلال کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ عالم قادر ہے، اللہ کون ہی اس بنا پہ کہ اللہ زندہ ہے، یعنی حی ہے تو عالم بھی ہے، حی ہے تو قادر بھی ہے. یہ استدلال ہمارا ختم ہو جائے گا. بہینا اذن، اور اس وقت ہم پر پورا باب العلم گڑبڑ ہو جائے گا. بکونی حیّن، کہ اللہ زندہ ہے. وذالک کفر، ذالک کفر. فَإِنَّهُ يُقَالُ إِذَا جَازَ، اور یہ کہا جائے گا جب جائز ہے جمادات میں یہ کہ وہ عالم بذات اللہ بصفاتی، اور تسبیح بیان کرتے ہیں ما انہا، باوجود اس کے کہ وہ زندہ نہیں ہے. فَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ عَالِمًا قَادِرًا، تو پھر لازم نہیں آئے گا کوئی چیز عالم، قادر، متکلم، اس کا زندہ ہونا. فلم یلزم من کونی تعالی عالما قادرا کونہ حیا، تو اللہ کے عالم قادر ہونے کا استدلال اس کے زندہ ہونے سے یہ باطل ہو جائے گا. وذالک جہل و کفر، اور یہ کیا ہے؟ جہل اور کفر ہے. لأن من المعلوم، اس لیے کہ معلوم بے ضرورت ہے کہ من لیس بحی لم یکن عالما، جو زندہ نہیں وہ عالم، قادر، متکلم بھی نہیں. ھذا ھو القول الذی اطبق العلماء المحققون، یہی قول ہے جس پر متفق ہیں علماء محققین. ومن الناس من قال، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جمادات اور انواع نبات یہ اور حیوان یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. قالی الکبیر، کچھ سمجھ آئی؟ امام راضی کا کلام کا خلاصہ کیا ہے؟ امام راضی کہنا چاہتا ہے کہ دیکھیں جو جمادات وغیرہ کی تسبیح ہے یہ حالی ہے، یہ کالی نہیں. کیوں؟ کہتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سب متفق ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت کہ اللہ عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے. اور دلیل کہاں سے ہم دیتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے، اور زندہ ہے تو عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے. اگر یہی علم ادراک آپ جماعت میں بھی ثابت کریں تو آپ کا یہ استدلال باطل ہو جائے گا کہ باقی رہے گا. میرا خیال ہے آپ سے تھوڑی بات اوپر چلی گئی. اللہ کے علم قدرت پر استدلال اہل سنت کس سے کرتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے. تو جب آپ علم قدرت تسبیح جماعت میں مانیں گے تو یہ استدلال باطل ہو جائے گا یا باقی رہے گا؟ باطل ہو جائے گا. اگلا آدمی کہے گا تم کہہ رہے ہو اللہ عالم ہے، قادر ہے اس لیے کہ زندہ ہے، تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں جماعت ہے، جماعت زندہ نہیں ہے پھر بھی ادراک بھی ہے، علم بھی ہے، تو یہ معارضہ پیش ہوگا. کچھ سمجھ پڑی ہے؟ اچھا بھائی، جو بات سمجھ نہ آئے کم از کم منہ اسی طرح بنایا کرو جو اب بنائے. ہاں اگر بتانا نہیں نا، کم از کم منہ اس طرح بن جائے، مجھے پتہ چل جائے. اب سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب ذرا آگے چلو. اس لیے امام راضی کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کا ملازمہ قائم کیا کہ اگر یہ استدلال باطل ہو جائے تو یہ کفر ہے، پھر جہل ہے. تو محققین سب متفق ہیں کہ جمادات کی تسبیح حالی ہے، تسبیح کالی نہیں. بس یہ امام راضی کی عبارت کا خلاصہ ہے. ہم کہتے ہیں راضی صاحب اللہ تجھ پہ راضی ہو، بالکل ٹھیک بات کی، لیکن ہم جس ادراک کے قائل ہیں نا وہ ادراک بسیط ہے.
اور جو الحی سے جس علم اور قدرت کا ہم اس بات کر رہے ہیں وہ علم اور قدرت اور ہے، اور جو جماد کے اندر ہم مار رہے ہیں ادراک بسیط، یہ ادراک بسیط اور ہے، دونوں کے درمیان میں فرق ہے۔ اس لیے معارضے کے طور پہ ادراک بسیط کو اس علم اور قدرت پر پیش کرنا یہ خود جہل ہے، یہ خود کیا ہے؟ جہل ہے۔ بہرحال دونوں رائے موجود ہیں، آپ جیسے محقق جدھر مرضی جائیں، امام راضی کی بات بھی آ گئی، علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ ان کی بات بھی آ گئی۔ تو اب جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ ادراک کا لیے زبان سے، تو وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں لا تفقہون تسبیحہم، لیکن یہ استدلال کمزور ہے، یہ استدلال کمزور ہے۔ لا تفقہون تسبیحہم، اب میں معنی کر رہا ہوں، ذرا خیال کرنا ہے، میں معنی کر رہا ہوں امام راضی کی تقریر پہ، لمبے معنی کی ضرورت بھی نہیں۔ لا تفقہون کا خطاب مشرکین سے، فرمایا اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتے جیسے مشرک کہتے ہیں تو وہ ذل عرش کی طرف راستہ تلاش کرتے، لڑائی کا یا توسل کا، دو صورت بھی ہو، اور جب ایسا نہیں، توسل کا کریں تو پھر الہ کیسے، اور لڑائی کا کرتے تو لڑائی کا اب تک کیا نہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سبحانہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ ایسا عظیم الشان ہے اور ایسا عالی شان والا ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کی حالت یہ دلالت کرتی ہے اس کی توحید پر، لیکن او مشرکو تم اس دلالت کو سمجھتے نہیں ہو، او مشرکو تم اس دلالت کو سمجھتے نہیں ہو، ورنہ پورا جہان اللہ تعالی کی توحید پر دلالت کر رہا ہے۔ تو اب لا تفقہون کا خطاب کس کو ہے؟ مشرکوں کو۔ اور دوسرے معنی پہ کیا ہوگا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، خالی ولکن لا تفقہون، لیکن تم اس تسبیح کو، ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ کس پہ مبنی ہے؟ ادراک بسیط پہ۔ وہ کس پہ مبنی ہے؟ ادراک بسیط پہ۔ لیکن یہاں جو مسئلہ ہے، اس آیت کے سیاق و سباق کے جو قرائن ہیں، تو امام راضی کی بات جہاں کبھی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے ادراک بسیط ہے یا نہیں۔ یہاں لا تفقہون کا خطاب کس کو ہے؟ مشرکین کو ہے۔ تم نہیں سمجھتے ان کی پاکی بیان کرنے کو۔ انہ کان حلیما، دفع شبہ ہے، جب سمجھتے نہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ حوصلے والا ہے، غفورا، اور تائب کو معاف کرنے والا ہے، انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ چلو نہیں آئی، اب آگے چلو۔